کاماکورا شوگنیٹ کے خاتمے کے بعد بادشاہ گودائیگو ایک بار پھر دارالحکومت کیوتو آ گیا، اور اس بار اقتدار کے حصول کے لیے اس کی کوشش کامیاب ہوئی اور وہ ایک بار پھر جاپان کے تخت پر متمکن ہو گئے۔ لیکن اس بار گودائیگو نے ماضی کے برعکس سیاست میں براہ راست حصہ لیا اور شوگنیٹ طرز حکومت کے برعکس خود سیاست کی، جو کوگے سیکن یعنی بادشاہ کی سیاست کہلائی۔ یہ نظام صرف 2 سال ہی چل سکا، جس کے بعد سن 1336 میں ایک طاقتور خاندان آشی کاگاشی کے ایک فرد آشی کاگاتا کا اوجی نے ایک نیا بادشاہ مقرر کیا، جس کی رگوں میں کیوتو کے ایک شاہی خاندان کا خون دوڑ رہا تھا، اور اس طرح جاپان میں ایک بار پھر شوگنیٹ کا اجرا ہو گیا، جسے بوکے سیجی یعنی بشیوں کی سیاست کہتے ہیں۔ اب بادشاہ گودائیگو کیوتو سے راہ فرار اختیار کر کے جنوب میں واقع سخت ترین پہاڑی علاقے یوشی نو چلا گیا اور وہاں اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ شوتک تائشی عہد کی گروہی بادشاہتوں کے خاتمے کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ جاپان میں بیک وقت 2 افراد متوازی بادشاہتوں کے دعوے دار تھے۔ ان میں سے ایک دارالحکومت کیوتو پر حکمراں شمالی بادشاہت کہلائی اور دوسری یوشی نو کے علاقے میں قائم جنوبی بادشاہت تھی۔ اس دور کو جاپانی تاریخ میں نان بوکوچو یعنی شمالی و جنوبی بادشاہتوں کا دور کہا جاتا ہے۔ 60 برس پر محیط متوازی بادشاہتوں کا یہ دور بالآخر بادشاہ گودائیگو کے انتقال کے بعد محض چند اشرے ہی چلا۔ شمالی بادشاہت کو چونکہ آشی کاگا خاندان کی حمایت حاصل تھی اور در حقیقت اس دور کے جاپان میں یہی خاندان طاقت کا سرچشمہ سمجھا جاتا تھا، لہٰذا اس خاندان نے کیوتو کے علاقے موروماچی میں باکف کی بنیاد رکھی، لہٰذا اس دور کو تاریخ میں موروماچی عہد کہا جاتا ہے۔ موروماچی شوگنیٹ جاپان میں تقریباً 180 برس تک قائم رہی۔ موروماچی عہد کا پہلا شوگن آشی کاگاتا کا اوجی سن 1338 سے 1358 تک تقریباً 20 برس تک شوگن کے عہدے پر فائز رہا۔ اس سلسلے کا تیسرا شوگن آشی کاگا یوشی متسو ہے، جس نے ماضی میں جنوبی بادشاہت کے خاتمے میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس شوگن کے دور میں جاپان اور چین کے درمیان تجارتی روابط مستحکم ہوئے۔ یوشی متسو کے متعلق یہ بات بھی مشہور ہے کہ وہ فن تعمیر میں گہری دلچسپی رکھتا تھا۔ اس دور کی ایک یادگار کنکا کوجی یعنی گولڈن پویلین کی یادگار آج بھی جاپان میں موجود ہے، جو کیوتو کے علاقے میں آنے والے سیاحوں کے لیے بہت کشش کا باعث ہے۔ اس عمارت کے زیریں حصے میں یوشی متسو کی رہائش گاہ تھی، جبکہ اوپر کی 2 منزلیں بدھ عبادت گاہ کے طور پر استعمال ہوتی تھیں۔ عبادت گاہ کے دونوں حصوں پر خالص سونے کے کلش چڑھائے گئے تھے۔ یہ دور جاپانی ثقافت کے انتہائی عروج کا زمانہ سمجھا جاتا ہے۔ اس شوگن نے فن تعمیر کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ چونکہ اس دور کی زیادہ تر عمارات کیوتو کے شمالی پہاڑی حصے میں تعمیر کی گئی تھیں، اس لیے اس ثقافت کو کیتا یاما بنکا یعنی شمالی پہاڑی ثقافت کا نام دیا گیا ہے۔ موروماچی سلسلے کے 8ویں شوگن کا نام یوشی ماسا تھا۔ یہ شوگن بھی یوشی متسو کی طرح فن تعمیر اور دیگر فنون لطیفہ کا دلدادہ تھا۔ اس شوگن کے عہد میں دیگر فنون لطیفہ کے ساتھ تھیٹر کو بھی فروغ حاصل ہوا۔ اس عہد کی عظیم عمارت گنکا کوجی ہے، جو چاندی کے کلش سے ڈھکی ہوئی بدھ مت کی عظیم الشان عبادت گاہ ہے۔ بعد ازاں آشی کاگا سلسلے کے 8ویں شوگن نے شوگن کے عہدے پر رہتے ہوئے اپنی دولت اور ثروت میں بہت اضافہ کیا، جس کی بنیادی وجہ اس کی بیوی کا کاروباری ذہن تھا۔ یہ عورت ضرورت مند جاپانیوں کی زمینیں رہن رکھ کر انہیں سود پر قرض فراہم کرتی تھی اور عدم ادائیگی پر یہ زمینیں ضبط کر لی جاتی۔ اس کا یہ عمل
آشیکاگا خاندان کے مالی استحکام کا سبب بنا، مگر کچھ ہی عرصے بعد ملک میں خانہ جنگی کا عمل شروع ہو گیا۔ یوشی ماسا کے دور میں جاپانی ثقافت اپنے عروج پر نظر آتی ہے۔ اس دور میں فروغ پانے والے فنون میں ایکے بانا اور فن مصوری کی ایک خاص صنف اوتوگی سوشی بھی ہے، جس میں ایک کہانی کے مختلف کرداروں کو ترتیب سے تصویری شکل میں کچھ اس طرح ڈھالا جاتا ہے کہ وہ ایک مکمل داستان بن جاتی ہے۔ اس کے علاوہ نو اور کیوگین ڈرامے بھی اس دور میں متعارف ہوئے۔ اس کے علاوہ مشہور زمانہ تقریب چائے نوشی چا نو یو بھی اس دور میں متعارف ہوئی، جسے زین راہبوں نے متعارف کروایا۔ علاوہ ازیں یہ دور زبان و بیان کے عروج کا دور بھی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس دور میں شاعری کی ایک مخصوص صنف رینگا بھی متعارف ہوئی۔ ثقافتی عروج کی ایک بہت بڑی وجہ آشیکاگا عہد میں ہونے والی وہ جنگیں بھی ہیں جن کے نتیجے میں دارالحکومت کیوتو تباہ ہو گیا تھا۔ مخالف سامورائیوں کے حملے سے بچنے کے لیے یوشی ماسا نے کیوتو کے مشرقی پہاڑوں میں عبادت گاہیں، باغات اور رہائشی علاقے تعمیر کروائے۔ مشرقی علاقوں میں تعمیر کردہ ان ثقافتی فن پاروں کی بنا پر اس کلچر کو ہیگاشی یاما بنکا یا مشرقی پہاڑوں کی ثقافت کہا جاتا ہے۔ آج جاپان میں مشرقی اور شمالی پہاڑوں کی ثقافت محفوظ ہونے کی ایک بڑی وجہ ان ثقافتی مراکز کا کیوتو شہر سے فاصلے پر ہونا بھی تصور کیا جاتا ہے۔ جب ہم آشیکاگا یا موروماچی عہد کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس عہد میں ہونے والی جنگوں کا ذکر کیے بغیر اسے سمجھنا ناممکن ہے۔ اس دور میں آشیکاگا شوگنیٹ کے مقرر کردہ سامورائی، جنہیں گورنر کے عہدے پر فائز کیا گیا تھا، نے دیہی علاقہ جات میں اپنی سیاسی طاقت میں اضافہ کرنا شروع کر دیا۔ آشیکاگا خاندان، جو طاقت کا اصل مرکز تھا، ان قبائل کو کنٹرول کرتا تھا، لیکن جب اس خاندان میں اندرونی انتشار نے جنم لیا تو قبائلی سامورائیوں کو بھی سر اٹھانے کا موقع مل گیا، اور یوں آشیکاگا خاندان اور دیگر قبائل میں جنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، جنہیں جاپانی تاریخ میں اونن نوران کہا جاتا ہے۔ یہ جنگیں 1467 سے 1477 تک جاری رہیں اور آشیکاگا خاندان کے لیے انتہائی تباہ کن ثابت ہوئی۔ سامورائیوں کے حملوں نے کیوتو کے خوبصورت شہر کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا تھا۔ اس دور میں انتظامی امور کی نگرانی کے لیے کاماکورا عہد سے جاری نظام چل رہا تھا، جس کے تحت شوگن سرکاری امور کی بجا آوری کے لیے بیک وقت دو طرح کے انتظامات کیا کرتا تھا۔ ایک انتظام وفاقی سطح پر مقرر کردہ افسران کے تحت تھا، جو جیتو کہلاتے تھے۔ جیتو دارالحکومت سے باہر دیگر علاقہ جات میں لوگوں سے حکومتی ٹیکس وصول کرتے اور سرکاری زمینوں کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ دوسرا انتظامی مقامی سطح پر ہوتا تھا، جس کے تحت مقامی سطح پر طاقتور افراد کو امن و امان قائم کرنے کی ذمہ داری سونپی جاتی تھی۔ جاپان کی تاریخ میں یہ طبقہ شوگو کہلاتا تھا۔ ان شوگو کے تحت لڑاکا بشی ہوتے تھے، جنہیں شوگن اور بادشاہ نے مختلف عہدے تقسیم کر رکھے تھے۔ ان بشیوں کا کام مقامی سطح پر کسانوں اور دیگر عام لوگوں کو کنٹرول میں رکھنا تھا۔ بشی طبقہ مقامی سطح پر طاقت اور صاحب ثروت زمیندار طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس دور میں خطرات کے پیش نظر اپنے گھروں کے ارد گرد پانی سے بھری خندقیں کھدوا کر رکھتے تھے، جبکہ ان کی واحد مصروفیت فن سپاہ گیری کی مشقیں اور گھڑ سواری ہوتی تھی۔ اس صورتحال میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس دور میں مختلف طبقات کیوتو پر اپنا اثر و رسوخ قائم کرنے کے خواہش مند تھے۔ اقتدار میں حصہ داری کی خواہش نے ان طبقات کو آپس میں دست و گریباں کر دیا تھا۔ جاپان کی یہ جنگیں سن 1467 سے 1477 تک عروج پر پہنچ چکی تھی۔ ان لڑائیوں کا ایک اہم پہلو شوگو طبقے کا آپس میں اختلاف بھی ہے، جس کے نتیجے میں وہ آپس میں لڑ پڑے۔ ان میں سے ہر طبقہ کیوتو پر اقتدار کا خواہش مند تھا۔ اس
اس انتشار کا نتیجہ یہ نکلا کہ بار بار کے حملوں کے نتیجے میں کیوتو کئی بار اجڑ کر آباد ہوا۔ شوگو کی باہمی لڑائی کے خاتمے اور انہیں دارالحکومت سے دور رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ انہیں چند اختیارات دے کر دور بھیج دیا جاتا، جس کے لیے شوگن حکمرانوں نے یہ لائے عمل اختیار کیا کہ وفاقی ملازمین جیتوں سے لگان، مالیے اور ٹیکس کے نصف اختیارات لے کر شوگو کو دے دیے تاکہ مالی امور کی انجام دہی کے لیے وہ دارالحکومت سے باہر دور دراز کے علاقوں میں چلے جائیں۔ ان اختیارات کی منتقلی کے ساتھ ہی شوگو کے رویے میں ایک منفی تبدیلی نظر آنے لگی۔ اب شوگو مالی بدعنوانی اور لوٹ کھسوٹ جیسے امور میں ملوث ہو گئے، اور ساتھ ہی انہوں نے دیگر بشیوں کو اپنے ساتھ ملا کر اپنی طاقت میں اضافہ کرنا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں جاپان میں ایک نیا طبقہ وجود میں آ گیا جو شوگو دائمیو یعنی جاپانی جاگیردار کہلایا۔ ہرچند کہ اس طبقے کی طاقت میں مستقل اضافہ ہو رہا تھا، لیکن ساتھ ساتھ متوازی گروپ بھی طاقت کے حصول میں سرگرداں تھے، اور ایک بار پھر شوگو دائمیو آپس میں ٹکرا گئے اور بڑے پیمانے پر لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہم اس دور میں تسلسل کے ساتھ کچھ نئے رجحانات بھی نظر آتے ہیں، جن میں انتہائی دلچسپ رجحان زیر دست طبقے کا بالادست طبقے کے خلاف اٹھنا اور انہیں قتل کر کے ان کی جگہ لینا بھی ہے، جس کے لیے گیکوکجو کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے۔ شوگو دائمیو کے زیر دست بشی ان دائمیوں کے کسی کمزور پہلو کو دیکھ کر انہیں قتل کر دیتے اور ان کی جگہ سردار بن جاتے۔ اس ساری صورتحال میں مرکز کمزور ہوتا چلا گیا اور طاقت کے مختلف مراکز بنتے چلے گئے، اور علاقائی دائمیوز نے مقامی سطح پر چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم کر لی۔ جاپان کا یہ عہد سینگوک یا خانہ جنگی کا دور کہلاتا ہے، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان تبدیلیوں کا جاپان کی صنعت و حرفت اور تجارت پر خوشگوار اثر ہوا، کیونکہ ان ریاستوں کے حکمرانوں نے دارالحکومت کیوتو کے بجائے اپنے اپنے علاقوں میں صنعتوں کا جال پھیلا دیا اور تجارت کے مراکز قائم کیے۔ اسی دور میں جاپان کے شہر اوساکا اور ہاکاتا، موجودہ فکوکا، صنعت و تجارت کے بڑے مراکز بن کر ابھرے۔ طاقت کی ان چھوٹی چھوٹی اکائیوں نے نہ صرف صنعت و حرفت کی جانب توجہ دی، بلکہ اپنی رعایا کی فلاح و بہبود کے لیے بھی مختلف منصوبوں پر کام کرنا شروع کر دیا، جن میں بندوں کی تعمیر، غیر استعمال شدہ یا بنجر زمین کو قابل کاشت بنانا، کان کنی اور سڑکوں کی تعمیر وغیرہ شامل ہیں۔ اس دور کی معاشرتی بود و باش کو سمجھنے کے لیے جب تاریخ سے رجوع کیا جاتا ہے تو یہ پتہ لگتا ہے کہ دائمیوں پہاڑوں پر قائم اپنے قلعوں کے ارد گرد تجارتی سرگرمیاں شروع کرواتے تھے، جن میں دکانوں اور بازاروں کی تعمیر شامل ہوتی تھی۔ اس طرز کو جاپانی زبان میں جوکا ماچی کہا جاتا ہے، جس کے معنی قلعوں کے قصبے ہیں۔ یہ قصبے عموماً قلعے کی فصیل کے باہر بنائے جاتے تھے اور جنہیں منظم طریقوں سے آباد کیا جاتا تھا۔ ان قصبوں میں مختلف پیشوں اور طبقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی علیحدہ آبادیاں ہوتی تھیں۔ عمرہ کے لیے مخصوص علاقے ہوتے تھے، جبکہ دیگر پیشوں سے متعلق لوگ اپنی اپنی آبادیوں میں رہتے تھے۔ جاپان میں آج بھی اس طرز کے قلعوں کے آثار موجود ہیں۔ اس دور کا ایک اور اہم واقعہ سن 1543 میں جاپان کے مقام تانیگا شیما کے قریب پرتگالیوں کے ایک جہاز کا غرق ہونا اور اس میں سوار افراد کا جاپان آنا شامل ہے۔ یہ پناہ گزین پرتگالی اپنے ساتھ آتشی اسلحہ لے کر آئے اور یوں جاپان میں پہلی بار بندوق متعارف ہوئی۔ یہ دور جاپان میں جنگوں کا دور تھا، لہٰذا جاپانیوں نے ان پرتگالیوں سے بندوق بنانے کا فن سیکھا اور اسے ترویج دی۔ اس دور کی لڑائیوں میں ہمیں بندوقوں کا استعمال عام نظر آتا ہے۔ بندوق بنانے کا فن سیکھنے والے جاپانیوں نے اس ہنر کو پیسہ کمانے کا بہترین ذریعہ تصور کرتے ہوئے جاپان کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے فیوڈل لاٹ سے رابطہ کیا اور انہیں بڑی تعداد میں یہ بندوقیں بنا کر دی۔ سن 1549 میں گوا سے ایک ہسپانوی نژاد پادری
فرانسس زیویئر جاپان میں داخل ہوا، جو ایک عیسائی پادری تھا اور تبلیغ کی غرض سے جاپان آیا تھا۔ اس شخص کی آمد نے بعد میں جاپان کی تاریخ پر گہرے اثرات مرتب کیے، جس کی تفصیل آئندہ آنے والی ویڈیوز میں بتائی جائے گی۔ اسی دور میں اسپین سے بھی کچھ عیسائی پادری جاپان میں داخل ہوئے، جن کی تبلیغ کے نتیجے میں بڑی تعداد میں جاپانی عیسائی ہونا شروع ہوئے۔ عیسائی ہونے والے جاپانیوں میں نہ صرف عوام شامل تھے، بلکہ طبقہ امراء سے بھی چند افراد نے عیسائیت قبول کر دی، جن میں شوگو دائمیوں بھی شامل تھے۔ سن 1582 میں کیوشو کے دائمیوں اوتوموشی نے اپنے 4 نوجوان عیسائی ماتحتوں کو ویٹیکن سٹی بھی روانہ کیا تاکہ وہ پوپ سے عیسائیت کی باقاعدہ تعلیم حاصل کر سکیں۔ اس دور میں جاپانیوں نے اپنے وطن سے نکل کر مشرقی ایشیا کے دیگر ممالک کا سفر بھی کیا اور وہاں آباد بھی ہوئے۔ ان ممالک میں تھائی لینڈ، کمبوڈیا اور لاؤس قابل ذکر ہیں۔